الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ سورۃ محمد مدینہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ القتال بھی ہے، القتال۔ اس سورت کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں، آپ کے تابع دار ہیں مومن، اللہ ان کی انشاءاللہ مدد فرمائے گا، اور جو منافق ہیں، کافر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت قسم کی یہاں گفتگو فرمائی ہے۔ مکہ میں ان لوگوں نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ جو کچھ کیا، اور آخر آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ساتھ ہی آپ کے ساتھی بھی آ گئے، تو یہ بڑے خوش تھے مکی لوگ کہ ہم نے بڑا زبردست کام کیا، یہ کم از کم یہاں پر مکہ میں تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی باتیں اب کرنے والا اور سننے والا کوئی نہیں۔ تو وہ خود اپنے آپ کو چونکہ سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ بہتر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہم لوگ خانہ کعبہ کے رکھوالے بھی ہیں، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور ہم سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو بھی جواب دیا اور اہل ایمان کو بھی سمجھایا۔ تو فرمایا الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی کفر پر ان کا ایمان ہے کہ ہم نہ قرآن کو مانیں گے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانیں گے، اور نہ ہی اسلام کو مانیں گے۔ تو جنہوں نے کفر کیا وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے انہوں نے روکا، یہ مسلمان نہ ہوں، لوگ دین کو فالو نہ کریں اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دین کی دعوت لوگوں تک نہ پہنچے، تو اس سلسلے میں انہوں نے جو بھی رکاوٹیں کھڑی کی، جو حربے استعمال کیے، اللہ فرماتے ہیں اضل اعمالہم، ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ نے برباد کر دیا۔ کیسے ضائع کر دی، کیسے برباد کر دی؟ کفر کی وجہ سے اور اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو ہمیں یقین کی حد تک اپنے دل میں رکھنی چاہیے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے اور سچا دین ہے، اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں یہ سب کفر ہے، اور یہ سب مذاہب چاہتے ہیں کہ لوگ مسلمان نہ ہوں اور اسلام سے لوگوں کو روکا جائے، اور یہ ان کی پوری کوشش ہوگی۔ تو ان لوگوں کو یقین کے ساتھ ہمیں سمجھنا چاہیے قرآن مجید کے مطابق کہ اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے سارے اعمال برباد کر دیے۔ وہ اعمال خواہ ان کی نظر میں نیک کیوں نہ ہو، یا اب عام پبلک کی نظر میں نیک اور اچھے کیوں نہ ہوں، مگر رب کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں، اس لیے کہ اس کی بنیاد ہی خراب ہے۔ لیکن ان کے مقابلے میں والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیے نیک، وآمنوا، اور وہ ایمان لائے بما نزل، اس پر جو نازل کیا گیا، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہوا، اور وہی الحق، حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم، اس نے دور کر دی ان سے، سیئاتہم، برائیاں ان کی، واصلح بالہم، اور اس نے درست کر دیا حال ان کا۔ تو ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو یقین ہے کہ دین کی دعوت بالکل درست ہے، اور دین کے عقائد اور نظریات بالکل صحیح ہیں، سچے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ساتھ ساتھ وعملوا الصالحات، اور وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں، یعنی اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے، اور وہ بھی نیک۔ نیک سے مراد کون سا عمل؟ جس کا شریعت نے حکم دیا ہو، کہا ہو، اور اس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بجا لایا جائے، اس کو کہتے ہیں نیک عمل۔ تو یہ نیک عمل بھی کریں، اور وآمنوا بما نزل علی محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل کیا گیا اس کو بھی وہ مانیں، یعنی یہ نہیں کہ صرف قرآن مجید کو مانیں، بلکہ قرآن مجید کے علاوہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل کی جاتی تھی،
وحی خفی جس کو کہتے ہیں. کیوں؟ جانتے ہیں نا کتنی قسمیں ہیں وحی کی؟ 2 قسمیں. کون کون سی؟ وحی جلی اور وحی خفی. گڈ. تو یہ دونوں قسم کی وحی پر جو ہیں ایمان لے آتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی اور آپ پر اتری ہوئی دونوں قسم کی وحی کو وہ مانتے ہیں کہ واقعی یہ بھی وہو الحق، کہ واقعی یہ بھی برحق ہے من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا ہے. جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں اور کرتے ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہی ہے. تو وہ مانتے ہیں اس کو اور اس کو حق سمجھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے اللہ فرماتے ہیں کفر عنہم، اس نے دور کر دی ان سے سیئاتہم، ان کی برائیاں، چھوٹے موٹے غلط کام جو ہیں یا ماضی کے جو گناہ تھے وہ سب اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، یعنی مٹا دیتا ہے. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اسلام میں آنے کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے اور عمل صالح کرنے کی وجہ سے اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر دونوں وحی جو نازل ہوتی ہیں ان پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حالات کو بھی درست کر دیتا ہے. أَصْلَحَ بَالَهُمْ، ان کی اصلاح کر دیتا ہے، ان کا حال اچھا ہو جاتا ہے، وہ بہترین مسلمان بنتے جاتے ہیں. یہ ہے وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے تفریق کر کے بتا دیا کہ کفار کا کیا حال ہوتا ہے رب کے نزدیک اور اہل ایمان کا کیا حال ہوتا ہے جو کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اور اللہ پر اور دین پر ایمان لے آتے ہیں. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، بال کہتے ہیں حال کو، ٹھیک ہے، انسان کی حالت جو ہے اس کو کہتے ہیں بال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلا یوں فرماتے ہیں کہ جب تم میں کوئی چھینک مارے فَلْيَقُلْ الْحَمْدُلِلَّہ، کہ اللہ تیرا شکر. اور جو دوسرا بھائی ہے اس کا جو ہی وہ سنے تو کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے. پھر جب وہ یہ کہے تو یہ اس کو جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہ ہے ایک دوسرے کو دعائیں اس طرح دیتے ہیں کہ اللہ تجھے ہدایت بھی دے اور تمہارے حالات کو درست بھی کرے. تمہارے حال کو، جو اس وقت تمہاری پوزیشن ہے، چاہے اندر خراب ہو یا موڈ خراب ہے یا دل خراب ہے یا خدا نخواستہ کوئی اور بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی اصلاح کرتے ہیں. ذالک، یہ بِأَنَّ الَّذِينَ، بوجہ اس کے کہ وہ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، اتبعوا الباطل، انہوں نے پیروی کی باطل کی. تو اللہ فرماتے ہیں یہ تفریق میں نے کیوں کی کہ ایک کے گناہ بالکل برباد کر دیے اور ایک کے گناہوں کو نہ صرف مٹایا بلکہ اس کے ظاہری حالات کو اور اندرونی حالات کو بھی میں نے درست کر دیا. یہ کیوں کیے؟ اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کافر ہیں وہ باطل کی پیروی کرتے ہیں، جھوٹ کی پیروی کرتے ہیں. اور جھوٹ کی پیروی کرنا، غلط کام کرنا، غلط نظریات کو اپنانا، اس سے بندے کی سوچ بھی غلط ہوتی ہے اور سوچ کے ساتھ ساتھ اس کے جسم سے نکلے ہوئے جو اعمال ہیں وہ بھی غلط ہوتے ہیں، اس کے بول بھی غلط ہوتے ہیں. باطل کی پیروی کا یہ نقصان ہوتا ہے، ایک جھوٹ کو سیدھا کرنے کے لیے 100 اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو بے نہیں اسی طرح باطل کو انسان جب فالو کرے گا، غلط کام کو، غلط نظریے کو فالو کرے گا، غلط کام کرے گا، تو بتائیے اس کے اثرات کیا اس کی ذات پر یا اس کے ارد گرد لوگوں پر نہیں پڑیں گے؟ تو اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کفار کے حالات اس لیے خراب ہوئے کہ انہوں نے باطل کو پسند کیا، اسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا انہوں نے چاہا اور اس جیسے عمل انہوں نے کرنے چاہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو. بظاہر غریب کی مدد ہو، اسی طرح کوئی ہاسپیٹل بنا دیے جائیں، ویلفیئر کے بے شمار کام ہیں وہ کر دیے جائیں. وہ ہے کرنے والا کافر، بنانے والا کافر ہے، تو اس کے جتنے بھی یہ کام ہیں اس کو دنیا میں تو ریوارڈ مل جائے گا، مگر آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، کیونکہ مزریہ اس کی باطل ہے، بنیاد ہی اس کی باطل ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اتبعوا الحق، وہ حق کی پیروی کرتے ہیں، سچ کو مانتے ہیں اور سچ پر عمل کرتے ہیں.
اس لیے سچ کو جو مانتا ہے، سچ پر عمل کرتا ہے، اس کے حالات بھی درست ہو جاتے ہیں، وہ خود سچا انسان ہوتا ہے۔ اور یہ سچ کوئی یہ نہیں کہتے کہ یہ سچ میں نے کہا ہے، جو میں نے بنایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، بلکہ یہ سچ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اس کو مانتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے جو میرا فلسفی جو بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے، یا فلاں سائنٹسٹ کہہ رہا ہے، یا فلاں بندہ کہہ رہا ہے۔ نہ سچ وہ ہے جو ان کے رب کی طرف سے آتا ہے، اس کو وہ مانتے ہیں۔ تو اس طرح ایسے لوگوں کے حالات درست ہو جاتے ہیں، کیونکہ سچ دل میں آتا ہے نا جب، تو انسان بولتا بھی ہے، انسان سے ویسے عمل بھی ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے حالات درست ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک یضرب اللہ، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ للناس، لوگوں کے لیے، امثالہم، مثالیں ان کی۔ تو مثالیں موجود ہیں، یہ مثال ہی تو ہے کفار، ان کے اعمال برباد باطل کی پیروی کی وجہ سے، اور مومن اس کے اعمال رب کی بارگاہ میں قبول حق کی پیروی کی وجہ سے۔ فَإِذَا، پھر جب، لقیتم، تم ملو، الذین، ان سے جنہوں نے کفروا، کفر کیا ہے۔ اب ہدایات دی اللہ تعالیٰ نے کہ لڑائی جب لڑنی ہو تو تمہارے اپنے موڈ کیا ہونا چاہیے، تمہارے اپنے ارادے، تمہارے اپنے جذبے یہ کیسے ہونے چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم لقیتم، ملو، یعنی میدان جنگ میں دشمن کے دو بدو کھڑے ہو اور لڑائی کا بگل بچ جائے، تو جب تم ان کفار کو اپنے سامنے پاؤ اور ان سے مقابلہ کرنے کی نوبت آئے، تو پہلا کام یہ کرنا ہے فضرب الرقاب، تو مارنا ہے گردنوں کا۔ یہ بڑے بڑے لڑاکے اور سورما جو تمہارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جو تم سے لڑنے آئے ہیں، جو تمہیں قتل کرنے آئے ہیں، تم سب سے پہلے ان کو ٹارگٹ بناؤ اور ان کی گردنیں اڑا دو۔ یہ نہیں کہا کہ ان کے ہاتھ اڑا دو، ان کی ٹانگیں اڑا دو، نہیں، گردن ختم کر دو ان کو، کیونکہ ہاتھ توڑو گے، ہاتھ کاٹو گے تو دوسرا ہاتھ اس کا کام آ جائے گا، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو گے تو ٹانگیں ہیں اس کی، وہ بھی بے شک کاٹ دو گے، لیکن دماغ تو ہے نا، وہ تو نفرت سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ کرو کہ ان کی گردنیں اڑاؤ، قتل کرو، زخمی نہ کرو۔ حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم میدان جنگ میں ان کا خوب خون بہا چکو، یعنی ان کے بڑے بڑے لوگ قتل ہو جائیں، تو پھر فشد الوثاق، پھر مضبوط باندھو بندھن، یعنی جو قید ہوتے ہیں ان کو پھر قید کرو، ان کو قیدی بناؤ۔ سمجھ آئی؟ پہلے قیدی نہ بناؤ، پہلے قتل کرو، ان کا زور توڑ دو، ان کی قوت کو ختم کر دو، اور پھر اس کے بعد جو باقی ماندہ ہیں ان کو تم کیا کرو، فشد الوثاق، بندھن کو مضبوطی سے باندھو، مطلب ان کو قید کر لو، رسیوں سے باندھ دو، بیڑیوں میں جکڑ دو، اور پھر ان قیدیوں کو فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پھر بعد میں خواہ احسان کرو اس کے بعد، وَإِمَّا فِدَاءً، یا خواہ فدیہ لے لو، احسان کر کے ان کو چھوڑ دو کہ ٹھیک ہے بھائی جاؤ۔ احسان بھی اس وقت انسان کرتا ہے، اور خاص طور پر مسلمان، کہ جب اس کو پتہ چلے کہ بھئی اس کے اندر واقعی کوئی اسلام کی روشنی نظر آتی ہے، یا یہ اسلام کو قبول کر لے گا، اور یہ مجبوراً لایا گیا تھا، اور اس وجہ سے اس کو ہم زیادہ قید نہ کریں، اگر آزاد کر دیں تو شاید یہ مسلمان ہو جائے۔ کئی مسائل ہوتے ہیں، تو وہ فوج کا سربراہ جو ہے وہ اس کو سمجھ لے گا کہ اس بندے کے ساتھ اب کیا کرنا چاہیے۔ وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لے لو، یا کہو بھائی ٹھیک ہے جس نے اپنا قیدی چھڑوانا ہے وہ اس بندے کا آئے اور اتنا فدیہ دے اور لے جائے۔ فدیہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یا فدیہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس جو گر ہے، جو صلاحیت ہے، جو ایبیلٹی ہے، وہ کہا جائے کہ تم ہمارے بچوں کو سکھا دو، ہمارے نوجوانوں کو، اتنے نوجوانوں کو سکھا دو، جب یہ سیکھ جائیں گے تم آزاد ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔
اور یہ کام کرو حتی تضع الحرب اوزارها، یہاں تک کہ رکھ دے جنگ ہتھیار اپنے. یعنی یہ دونوں کام کرو گے، ان کے سورما بڑے بڑے جو آئے تھے ان کو قتل کر دو گے، اور پھر اس کے بعد باقی ماندہ ان کے جو فوجی ہیں ان کو تم قید کر لو گے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ کام ذرا دشمن کا زور ٹوٹ جائے گا، اور دشمن کے وہ جذبے کہ ہم مسلمانوں کو کچل کے رکھ دیں گے وہ ٹھنڈے پڑ جائیں گے، اور آئندہ وہ جرت نہیں کریں گے کہ مسلمانوں کا ہم مقابلہ کریں. اس لیے یہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے کہ میدان جنگ میں جو لوگ آتے ہیں ان کے بارے میں یہ مت سوچا جائے. کوئی فوج اگر یہ سوچتی ہے کہ میں نے مد مقابل کو صرف قید کرنا ہے، مارنا نہیں ہے، حسن سلوک کرنا ہے، تو پھر جنگ کا کیا فائدہ؟ وہ تو اب ویسے ہی بیٹھ کے آرام سے ٹیبل ٹاک کر کے ایک دوسرے سے بڑا اچھا سلوک کر سکتے تھے. لیکن جب میدان جنگ میں ہے تو پھر دل میں رحم نہ ہو. وہ تمہیں مارنے آیا، تم اس کو پہلا شکار بناؤ. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے قیدیوں کے بارے میں جو فیصلے کیے ہیں، اس پہ علماء کا کہنا یہ ہے کہ امام کو اختیار ہے کہ ان قیدیوں میں سے جس کو چاہے محسوس کرے کہ یہ بندہ بڑا خطرناک ہے، یہ خطرناک قیدی ہے، یہ بڑا چالاک ہے، اس کی رپورٹس یہ ملتی ہیں، تو وہ چاہے تو اس کو قتل کر دے، یا چاہے تو اس پر احسان کرے، یہ اس کی اپنی مرضی. کیونکہ اس کو اگر قیدی بنا کے رکھنا ہے، کوئی فائدے اور اٹھانے ہیں، تو اس کو قیدی بنا کے بھی رکھا جا سکتا ہے. دنیا ایسے ہی کرتی ہے. ہمارے ہاں کتنے احتجاج ہوتے ہیں کہ فلاں کو چھڑوا کے لاؤ، فلاں عورت کو، فلاں مرد کو وہاں انہوں نے قید کیا ہوا ہے، چھوڑو چھوڑو. لیکن نہیں، وہ جان بوجھ کے ان کو اس طرح رکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو قید کر کے دوسرے سے فائدہ اٹھانا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، گردن پہ دوسرے کی ہاتھ رکھنا ہے ہر وقت. ہاں بھائی، مانتے ہو کہ نہیں؟ مانتے ہو کہ نہیں؟ تو یہ اس طرح قید کر کے بہت فائدے اٹھائے جاتے ہیں. لوگ، گورنمنٹس یا قومتیں فائدہ اٹھاتی ہیں. تو بینی اسی طرح مثلا دیکھے جو وقت کا حکمران ہے یا چیف آف آرمی سٹاف ہے، وہ اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت کی بنیاد پہ اس قیدی کے ساتھ جو انتہائی خطرناک ہے، دشمن کا قیدی ہے، جو میدان جنگ میں قید ہوا ہے، اس کے ساتھ جو فیصلہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک چھوٹا سا مجاہدین کا گروپ وہ نجد کی طرف بھیجا، نجد کے علاقے میں. تو وہ گئے، اتفاق سے ان کو اس قبیلے کا جو سردار تھا ثمامہ بن اسال، وہ کہیں نظر آ گیا. انہوں نے اس کا گھیراؤ کر کے اس کو قید کر لیا، اور قید کر کے نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ لائے. آپ نے فرمایا اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دو. تو باندھ دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے اسے فرمایا ثمامہ کیا ہے تمہارے پاس؟ ماذا عندک یا ثمامہ، ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ فقال عندی یا محمد خیر، کہنے لگا محمد میرے پاس بھلائی ہے، خیر ہے. بس آپ کو اتنا بتا دوں، ان تقتل تقتل ذا دم، اگر آپ نے مجھے قتل کیا تو آپ ایک خون والے کو قتل کریں گے. مراد یہ کہ میرا خون رائگان ہی جائے گا، میرے خون کا بدلہ میری قوم، میری برادری کے لوگ، میرے قبیلے کے لوگ آپ سے لے لیں گے. وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر آپ مہربانی کریں تو آپ کی یہ مہربانی یعنی مجھے آزاد کر دیں تو اس کا میں قدردان ہوں گا. یہ اس نے بس پھر ساتھ کہتا ہے وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، اگر آپ نے مجھے قید اس لیے کیا ہے کہ آپ کو مال چاہیے اور آپ مجھے مال لے کے آزاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ مانگیے، جو کہیں گے میں آپ کو دوں گا. بس اتنی سی بات کی اس نے. تو وہ دیکھ چکا تھا کہ صحابہ کس طرح آتے ہیں، نبی علیہ السلام کا کس حد درجہ احترام کرتے ہیں، آپ کی بات غور سے سنتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت، آپ کی شخصیت کیسی ہے،
کوئی بناوٹ نہیں، بالکل سیدھے سادھے انسان ہیں، مگر آپ کی شخصیت بڑی مسحور کن ہے۔ آپ عبادت بھی کرتے ہیں، آپ جب بات کرتے ہیں تو سارے کان لگا کے سنتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس نے دیکھی تو بہرحال اتنی گفتگو ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، تو اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرا دن ہوا، نہیں چھوڑا نہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے ہی بس ستون سے بندھا ہوا چھوڑ دیا، چلے گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو آپ نے فرمایا ہاں جی، ماذا عندک یا ثمامہ، ثمامہ تمہارے پاس مزید کیا ہے، کیا چاہتے ہو؟ تو کہتا ہے عندی ما قلت لک، میرے پاس وہی بات ہے جو میں نے آپ کو کہی تھی، خیر ہے، اگر آپ احسان کریں تو میں آپ کے اس احسان کا بڑا قدردان ہوں گا، اور اگر آپ مجھے قتل کریں تو میرے خون کا بدلہ آپ سے لے لیا جائے گا، اور اگر آپ کو مال چاہیے تو فصل تعطى به تعطى منه ما شئت، تو آپ بتائیے کتنا چاہیے، جو آپ چاہیں گے آپ کو اتنا دے دیا جائے گا۔ بس یہ دوسرے دن یہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ اب صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قاتل ہے، ہمارے مال کو، تجارتی قافلوں کو لوٹنے والا، یہ قیدی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں تو یہ فرمائیں گے کہ اس کو قتل کر دو، تو آپ فرماتے اس کو چھوڑ دو۔ تو اس کو چھوڑا، وہ چلا گیا قریب ہی، مسجد ہی قریب ایک چھوٹا سا باغ تھا، وہاں چلا گیا، کنویں سے اس نے پانی نکالا، غسل کیا، پھر واپس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آ کے قریب بیٹھا تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، وہ خدا اس زمین پر اگر کوئی چہرہ مجھے سب سے زیادہ مبغوض لگتا تھا وہ آپ کا چہرہ تھا، فقد اصبح وجہک احب الوجوہ کلہا الی، اب حالت یہ ہو گئی ہے میرے دل کی کہ آپ کا چہرہ تمام چہروں سے زیادہ محبوب مجھے نظر آنے لگا ہے، واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک، پھر دوسری بات وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم آپ کے دین سے بڑھ کر کسی دین سے میں اتنی نفرت نہیں کرتا تھا جتنی آپ کے دین سے کرتا تھا، لیکن اب فاصبح دینک احب الدین کلہ الی، آپ کا دین اب سارے دینوں کے مقابلے میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ تو یہاں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا اختیار تھا، آپ چاہتے تو اس قیدی کو جو مسلمانوں کا قاتل ہے، مسلمانوں کے تجارتی قافلوں پہ شبخون مارتا تھا، لوٹ لیتا تھا، وہ آج حاضر ہے، آپ چاہتے تو اس کو ان کے بدلے میں قتل کر دیتے، لیکن آپ نے فرمایا چھوڑ دو۔ یہ وہ اختیار ہے جو امام وقت کو دیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو قیدی ایسے بھی لائے گئے بدر کے موقع پہ، جن میں ایک صاحب تھے نضر بن حارث اور دوسرے تھے عقبہ بن ابی معیط۔ یہ جب لائے گئے، ان کو قید کیا گیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے ان کو قتل کروا دیا، نضر بن حارث کو بھی اور عقبہ بن ابی معیط کو بھی۔ نضر بن حارث کو کیوں قتل کروایا؟ اس لیے کہ مشرکین کی فوج کا یہ جھنڈا اٹھانے والا تھا بدر کے موقع پہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مکہ میں سب سے زیادہ تکلیفیں اگر پہنچیں تو اس شخص کی وجہ سے پہنچی۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا، یہ انتہائی نفرت کرتا تھا، اور اپنے وقت کا انتہائی کریمنل قسم کا انسان تھا، جو مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کی ایکٹیویٹی کو جائز سمجھتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم معرکہ بدر کے بعد جب واپس تشریف لے جا رہے تھے مدینہ، تو صفرا کے مقام پہ آپ پہنچے تو آپ نے نضر بن حارث کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو قیدیوں میں سے نکال کے لے آئیے۔ اس کو لایا گیا تو آپ نے سیدنا علی کو فرمایا علی آگے بڑھو، اس کو قتل کر دو۔ تو سیدنا علی آگے بڑھے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا، ماری اس کو تلوار۔
پھر اسی طرح نبی علیہ السلام چلتے چلتے جب عرق الظبیہ نام کی ایک جگہ ہے جو مدینہ کے قریب ہے، وہاں پہنچے تو وہاں آپ ٹھہر گئے۔ پھر آپ نے فرمایا عقبہ بن ابی معیط کو قیدیوں میں سے نکال کے لایا جائے۔ یہ کون تھا؟ یہ وہی تھا جو اوجڑی اٹھا کے لایا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو سجدے میں آپ گئے تو اس نے لا کے اوجڑی آپ کی پیٹھ پہ رکھ دی تھی۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور سیدنا ابو بکر تشریف لائے تو دیکھا تو انہوں نے آگے بڑھ کے اس اوجڑی کو ہٹایا۔ پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابی ابن خلف ایک کافر تھا، اس کے ابھارنے پہ کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دو اور آپ کے چہرے پہ تھوک آؤ، تو یہ اپنے مجلس سے اٹھا، آپ کو گالی بھی دی اور آپ کے چہرے پہ تھوکا بھی سر۔ تو یہ اس قسم کے مجرم قسم کے لوگ تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو بھی نکال کے لاؤ، تو جب نکال لایا گیا تو آپ نے فرمایا عاصم بن ثابت الانصاری ایک صحابی تھے، آپ نے فرمایا تلوار لو اس کو اڑا دو، تو انہوں نے پھر عاصم نے اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ اصل جو چیزیں ہیں دیکھا جائے تو وقت کا جو سپہ سالار ہے، چیف ہے، اس کو یہ اختیار دیا جا سکتا ہے کہ وہ قیدی کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاملہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ احسان کر کے چھوڑ دیا جائے اور فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے اور تیسرا کوئی کام نہ کیا جائے، نہیں، یہ تو اما کی بات ہے نا۔ تو اسی اما میں یہ بھی ہے کہ اگر امام وقت چاہے تو ایسے مجرم کو بغیر احسان کیے، بغیر فدیہ لیے اڑا سکتا ہے، یہ اختیار ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے یہ مفہوم نہ لیا جائے کہ بس قیدیوں کے ساتھ دو سلوک کیے جا سکتے ہیں، یہ تو احسان یا فدیہ، نہ، یہ سلوک بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان میں کٹر ترین جو دشمن تھا اس کے ساتھ قید کرنے کے بعد اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ ذالک، تو یہ ہے حکم۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَانْتَصَرَ مِنْهُ، البتہ وہ بدلہ لیتا خود ان سے، لڑائی کی نوبت ہی نہ آتی۔ اللہ چاہتا تو ان مکہ کے جو بڑے بڑے سورما تھے جن کو میدان بدر میں لا کے قتل کروایا ہے، قتل نہ کرواتا بلکہ ان کو راستے میں پکڑ کے ان کو ختم کر دیتا، لیکن وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ آزمائے تمہارے بعض کو بعض سے۔ یہ آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش کیا ہے کہ کیا مومن کا ایمان اس موقع پر دین کے لیے جاگتا ہے یا نہیں، وہ سچا جذبہ جو دین کی قبول کرتے وقت اس کے پاس ہوتا ہے اور بڑی حامی بھرتا ہے کہ میں دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں، کیا وہ آگے بڑھتا ہے اب کہ نہیں؟ یہ آزمائش ہوتی ہے۔ تو جو آگے بڑھ جاتے ہیں وہ کامیاب کہلاتے ہیں، اور اس طرح کفار جو ہیں وہ بھی دین کو مٹانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، انتہائی دشمن بن جاتے ہیں، وہ آگے آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم دین کو ختم کریں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ دین کے مخلص لوگوں کو ان سے ٹکرا دیتا ہے، اور اس طرح کوئی شہید ہو جاتا ہے، کوئی غازی کہلاتا ہے، کوئی قید ہو جاتا ہے۔ یہ وہ آزمائشیں ہوتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے کہ اس جنگ کے ذریعے سے دونوں طرف سے حاصل کر لے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ وہ دشمن سے خود انتقام لے لے، جنگ کی نوبت بھی نہ آئے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو مارے گئے اللہ کی راہ میں، فلن یضل اعمالہم، تو ہرگز نہ ضائع کرے گا اللہ ان کے اعمال کو۔ تو جو اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ کی بات ہے، اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو کبھی بھی برباد نہیں کرے گا، کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، ان کو بڑی ویلیو دے گا، ایک ایک عمل ان کا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آزمائش رب کی طرف سے ضرور آتی ہے مومن پہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بس ہم مسلمان ہو گئے اور اب اس کے بعد ہم جنت کے وارث بن گئے، یا جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے؟
وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی تک تو اللہ تبارک و تعالی نے تم میں سے ان لوگوں کو پہچانا ہی نہیں، جانا ہی نہیں جو تم میں جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ کون ہے جو دین کی راہ میں اپنی ساری صلاحیتوں کو، کوششوں کو، سرمائے کو، جان کو، اولاد کو لگا دیتا ہے؟ ابھی تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں، صرف کلمہ پڑھ لیا نا، ابھی تو اللہ یہ جاننا چاہتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ تم میں کون ہے جو صبر کرنے والے ہیں، ڈٹ جانے والے ہیں، مصیبتوں کو برداشت کرنے والے ہیں۔ تو یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور مومن کی آزمائش یہی ہوتی ہے کہ وہ ایسے موقع پر آگے بڑھتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک ارشاد ہے بڑا خوبصورت کہ علیکم بالجہاد فی سبیل اللہ، مسلمانوں تم اپنی زندگی میں فی سبیل اللہ جہاد کو لازم کر لو، کہ ہم نے اللہ کی راہ میں اپنی پوری جد و جہد کو دین کی سربلندی کے لیے لگا دینا ہے۔ اس کو بہرحال اپنی زندگی میں لازم کر لو، اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، یہی تو دروازہ ہے جنت کے دروازوں میں سے، یعنی جنت کے دروازوں میں سے ایک بڑا اہم دروازہ یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ اپنی زندگی کا مقصد یہی بنا لے کہ میں نے اپنی ساری کوششیں، اپنی ساری صلاحیتیں دین کی سربلندی کے لیے لگا دینی ہیں، اور لگاتا رہے۔ یذہب اللہ بہ الہم والغم، اللہ اس قسم کی جد و جہد یا جہاد سے اس کے دل میں آنے والے غموں کو یا مستقبل کی تفکرات کو دور کر دے گا، وہ اس کے پاس پھٹکیں گے ہی نہیں، بڑا اطمینان اس کو نصیب ہوگا۔ تو بہرحال یہ فائدے ہیں اس کے۔ سیہدیہم، ضرور رہنمائی کرے گا اللہ ان کی، ویصلح بالہم، اور وہ درست کر دے گا ان کے حال کو۔ یہ بھی ہے کہ اللہ ان کو یعنی ایسے دنیا میں کام اس سے کرائے گا کہ ایک ایک کام ان کا جنت کی طرف لے جائے گا ان کو، اللہ اتنا خوش ہوگا، جنت کی رہنمائی اللہ ان کو کرے گا۔ یعنی جو بھی دنیا میں کام کریں گے وہ یہ فیصلہ کریں گے پہلے کہ یہ فیصلہ، یہ کام مجھے جنت کی طرف لے جاتا ہے یا دوزخ کی طرف، تو جنت کی طرف جو کام ان کو لے جائے گا وہ اس کو کریں گے، اور پھر وہ یصلح بالہم، اللہ ان کے حالات کو بھی بہت زبردست بہتر بنا دے گا، یعنی ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ تو یہ بہرحال ہدایت کے مراتب میں ایک بہت بڑا مرتبہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یوں فرمائے کہ میں ان کو ایسی راہیں دکھاؤں گا کہ جو جو عمل کریں گے وہ ان کو جنت کی طرف لے جانے والے ہوں گے۔ تو علماء کا کہنا یہ ہے کہ ہدایت کے 4 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ ہے ہدایہ عامہ کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو کچھ نہ کچھ گائیڈ کیا ہوا ہے، ان کو اتنا پتہ ہے کہ مثال کے طور پر جھوٹ بولیں گے تو اس کے یہ نتیجے نکل سکتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے خام خواہ کی، تو یہ یا پھر یہ ہے کہ میں اپنی روزی کیسے کماؤں، یہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو دے رکھی ہے۔ سب کو پتہ ہے بھوک لگتی ہے تو بھوک کس طرح مٹانی ہے، روٹی سے، روٹی کیسے کھانی ہے، محنت سے، محنت کیسے کرنی ہے۔ بچپن سے ہی انسان کسی کام میں لگ جائے تاکہ جب انڈیپینڈنٹ ہو تو کم از کم اپنے آپ کو سنبھال سکے، اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی، بیوی بچوں کو بھی۔ تو یہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو، جس میں چیونٹی بھی ہے، انسان بھی ہے، اور اس طرح جانور بھی ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے رکھی ہے۔ اور دوسرا مرتبہ ہدایت کیا ہے؟ رہنمائی کا، رہنمائی کا، کہ اللہ رہنمائی کر دیتا ہے، بس راہ دکھا دیتا ہے کسی کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے، رسول کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، یا شیطان کے ذریعے سے بھی۔ تو یہ جو اس طرح کی رہنمائیاں ہیں، رہنمات دنیا میں موجود ہیں ہر انسانی معاشرے میں،
تو اللہ وہ بھی ہدایت اور جانور کو بھی دیتا ہے اللہ، کہ اس کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اٹھو، ہمت کرو، چل کے آؤ اپنی ماں کے تھن کے پاس، اس کو منہ میں ڈالو اور سک کرو۔ تو یہ انسان کو بھی اللہ دیتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، اچھے کام کرنا چاہتے ہو یا برے؟ اگر اچھے کرنا چاہتا ہے تو وہ اچھوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، برے کرنا چاہتا ہے تو بروں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ تو بہرحال ان میں رہنمائی ہوتی ہے اچھے کی بھی اور برے کی بھی، لیکن اللہ کی طرف سے جو رہنمائی انسان کو کی جاتی ہے یا اس کو نصیب کرنا چاہتا ہے، وہ رہنمائی سیدھی راہ کی ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اس انسان کا ایسا رہنما کوئی بنا دوں جو ان کو گمراہ کرے۔ پھر تیسری ہدایت ہے توفیق کی، کہ اللہ کسی کو توفیق دے دے، الہام کر دے اس کے دل میں، کوئی مسلمان بن جاؤ، نیک کام کرو، برے انسانوں کی صحبت میں نہ بیٹھو، شرافت سے اپنی زندگی گزارو، نماز پڑھو، روزے رکھو، غلط کام نہ کرو۔ تو اس طرح کی جو توفیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نصیب کر دے، اس کے دل میں یہ بات ڈال دے اور اس میں پختہ ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں ہدایت توفیق۔ پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ جو ہدایت کا ہے وہ ہے جنت کی طرف ہدایت کرنا، جنت کی طرف رہنمائی کرنا، کہ آخرت میں مجھے جنت چاہیے یا نہیں چاہیے۔ اب اس جنت کے حصول کے لیے وہ اپنی ساری تگ و دو زندگی جو ہے نا وہ اس طرف لگا دیتا ہے کہ میں نے وہ کام کرنا ہے جو مجھے جنت میں لے جائیں، میں وہ کام نہیں کرنا چاہتا جو مجھے دوزخ میں پہنچا دیں۔ تو یہ جو ہے یہ بہت بڑی ہدایت ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں کہ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ ضرور ان کی رہنمائی کرے گا۔ یعنی دنیا میں تو یہ توفیق دے دی کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے یہ سارے کام لینے کے ساتھ ساتھ اگر وہ غازی بن کے واپس بھی آتے ہیں تو پھر زندگی کے ایک ایک لمحے میں وہ کام کرتے ہیں جو ان کو جنت میں لے جاتے ہیں، وہ دوزخیوں والے کام نہیں کرتے۔ تو ایسی صورت میں اللہ پھر ان کے حالات کو بھی درست کر دیتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور داخل کرے گا ان کو جنت میں، عَرَّفَهَا لَهُمْ، اس نے پہچان کرا دی جس کی انہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بتائے گا کہ جنت میں تمہارے گھر کہاں کہاں ہیں، کون سا مسکن ہے، یہ سب بتا دے گا۔ اور ایسی تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جنت کی طرف جائیں اور اپنے گھر کو نہ پہچانتے ہوں، کوئی غلطی ان سے نہیں ہوگی، یوں محسوس ہوگا ان کو کہ ہم تو یہیں کے رہنے والے ہیں اور یہیں پر پیدا ہوئے تھے، یہ جانا پہچانا ہمارا علاقہ ہے، راستے میں کسی سے ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور جی وہ فلاں مکان کہاں ہے، نہیں، بلکہ خود اللہ تعالیٰ ان کو پہچان کرا دے گا اور وہ چلتے چلتے اپنے باغ میں، اپنی جنت میں آ جائیں گے۔ اور دنیا کے جو گھر تھے جس طرح وہ ان کو پہچانتا تھا کہ میرا گھر فلاں شہر کے فلاں محلے میں، فلاں علاقے میں، فلاں گلی میں اتنے نمبر کا گھر ہے اور اس طرح کا بنا ہوا ہے، تو اس سے بھی زیادہ پہچان اس کو جنت کے اپنے گھر کی ہوگی۔ یہ ہے معنی وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، عَرَّفَهَا لَهُمْ، اس نے پہچان کرا دی جس کی انہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا، اگر تم مدد کرو گے اللہ تعالیٰ کی، ینصرکم، وہ مدد کرے گا تمہاری، ویثبت، اور وہ جما دے گا اقدامکم، تمہارے قدموں کو۔ یہاں بات سیدھی سی ہے، اگر دین کی حمایت، دین کی سربلندی کے لیے تم آگے بڑھو گے اور دین کی مدد کرو گے، یہ ہے اللہ کی مدد۔ اللہ کو نہیں چاہیے مدد کہ بھئی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، آؤ میری مدد کرو، مراد اسے یہ اس کے دین کی مدد۔ اگر تم اس کے دین کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تم بن جاؤ اس دین کے رکھوالے، مددگار، انصار۔
تو اللہ پھر تمہارا ناصر بن جائے گا ہر حال میں۔ بس یہ جذبہ اندر ہونا چاہیے کہ ہم نے واقعی اپنی زندگی کو اس دین کی خدمت کے لیے، اس دین کی مدد کے لیے لگانا ہے۔ اگر تم یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کر لو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اپنی مدد سے سرفراز فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، کفار کتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں دین کے خلاف، ان کی کیا کیا چالیں ہیں، ان کی صلاحیتیں ساری لگ رہی ہیں دین کے خلاف، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سرمایہ، سب کچھ، ان کی نسلیں۔ اس کے مقابلے میں مسلمان سے کہا گیا کہ تم اپنے اس دین کی مدد اسی طرح کرو، اپنی صلاحیت سے، اپنے سرمایے سے، اپنی نسلوں کے ذریعے سے ان کو تیار کرو کہ وہ مسلمان رہیں، اور پھر ہر محاذ پہ تم اپنے اپنے بندے تیار کر لو، یہ بھی دین کی مدد ہوگی۔ تو اس طرح کے اگر تم کام کرو تو پھر اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، اور مشکل وقت میں، خاص طور پر لڑائی کے وقت میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قدموں کو ثابت بھی رکھے گا۔ یعنی دین کی مدد کا جذبہ نہ ہو تو انسان لڑائی میں جاتا ہے، دشمن سامنے ہوتا ہے، لڑنے کے لیے آتا ہے، بزدل بن جاتا ہے، کہتا ہے میں کیوں لڑ رہا ہوں، میری تو جان چلی جائے گی، میں تو مارا جاؤں گا۔ لیکن اگر جذبہ یہ ہو کہ میں نے دین کی مدد کرنی ہے اور اس کی خاطر میں نے جان بھی جاتی ہے تو جائے۔ دشمن کفر کے لیے اگر اپنے آپ کو اتنا زبردست قسم کا تیار کر چکا ہوتا ہے اور اسلام کے خلاف اس کے دل میں نفرت کوٹ کوٹ کے بھر دی جاتی ہے، تو کیا مسلمان کے دل میں اسلام کی محبت اور کفر کی نفرت نہیں ہونی چاہیے؟ واقعتاً ہونی چاہیے۔ یہ چیز ہوگی تب جا کے اللہ تمہاری مدد کرے گا، ورنہ نہیں۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ لقوی عزیز، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور ہے اور غالب ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں مسلمانوں کے اندر ہوں گی تب جا کے اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ مسلمانوں کو دنیا بھر میں مسلمان کہتے ہیں کیوں بھائی اسلام کیوں مغلوب ہو رہا ہے، ہم ہر جگہ کیوں پٹ رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ ہی نہیں کہ ہم دین کی مدد کریں۔ دین کو تو ہم تھرڈ کلاس کی شے سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آج کے دور میں دین کی بات کرنا، یہ بیک ورڈ لوگ ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں۔ تو کر لیں بھائی، آپ بن جائیں، فرسٹ کلاس کے انسان بن جائیں، مگر یہ یاد رکھیں آپ کو دوسروں نے چاہے کچھ بھی بن جائیں، آپ کو دوسروں نے کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارا ہے۔ چاہے ان جیسی شکلیں اختیار کر لیں، ان جیسا لباس پہن لیں، ان جیسی عادات اپنا لیں، ان جیسے اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں ساری کام شروع کر دیں، ناچ کا، گانوں کا، شراب نوشی کا، زنا کا، فحاشی کا، کلبز کا، ڈانس کا، جو کرنا شروع کر دیں، لیکن وہ یہ کہیں گے کہ تم ہو بہرحال، ہمارے نہیں ہو، انہوں نے تمہارے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے، چاہے کتنا بھی انسان بہتر سے بہتر بن جائے۔ تو یہ وہ چیز ہے، ہم دین کی مدد اگر نہیں کریں گے تو پھر یہی حال ہوگا، دوسرے ہم پر مسلط ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ اس کے دین کی مدد کیجئے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ النصر مع الصبر، ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں صبر کے ساتھ، یعنی دین پر قائم رہ کے، دوسرے کی باتیں برداشت کر کے، دھمکیاں برداشت کر کے اگر مسلمان کی عادت بن جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح والفرج مع الکرب، اور تکلیف جب آتی ہے انسان کو تو تکلیف کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ تکلیف کا اپوزٹ کیا ہے؟ آسانی، فراخی۔ تو تکلیف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی رکھی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ مسلسل تکلیف ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تو یہ تکلیف کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ساتھ ساتھ۔ آج تکلیف آئی ہے تو یہ تکلیف ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کچھ دنوں کے لیے،
لیکن ہمت کر کے اس تکلیف کو برداشت کرنا ہوگا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بعد میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آسانی آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم مدد کرو اللہ کے دین کی تو مدد کرے گا اللہ تمہاری. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور بڑے بڑے مشکل حالات میں تمہارے قدموں کو بھی اللہ تعالیٰ جما دے گا کہ تم دین پہ جمے رہو، اس کو نہیں چھوڑنا ہم نے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَتَعْسًا، تو تباہی ہے، لہم، ان کے لیے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ختم کر دیے، ضائع کر دیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو. یعنی ایسے لوگ بڑے بدبخت ہیں جو کفر پر قائم ہیں. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ جو وہ کرتے ہیں وہ صحیح ہے، اللہ ان کو قبول کرے گا؟ نہیں، کفر کی بنیاد پہ جو اعمال ہوں گے یہ ہدایت کے اعمال نہیں ہیں، اور نہ ہی کوئی استقامت کے اعمال ہیں. بس وقتی ایک لہر ہے جو آتی ہے، اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ، بس اسلام دشمنی میں ہر کام کرنے کو تیار ہے. تو ایسے لوگوں کے عمل کو اللہ تعالیٰ بالکل قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ عمل جو ہیں شیطان کی اطاعت کے ہیں. ذالک بانہم، یہ بوجہ اس کے کہ وہ کرہوا، انہوں نے ناپسند کیا، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، فاحبط اعمالہم، تو اس نے برباد کر دیے ان کے اعمال کو. تو یہ وجہ اس کی ہے کہ اللہ کیوں ان کے اعمال برباد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وحی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اتارتا ہے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو یا آپ کے ارشادات اور اعمال کی صورت میں ہو، یہ کفار جو ہیں وہ اس سے نفرت کرتے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں یہ کس قسم کا کلچر ہمیں دے رہے ہیں، یہ تو ہماری تہذیب کی جڑیں کاٹنا چاہتا ہے، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا. تو اس لیے وہ قرآن سے جو اللہ نے نبی علیہ السلام پر اتارا، اور جو اس وحی سے جو وحی خفی ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور اپنے ارشادات سے اس کو واضح کیا، ان دونوں چیزوں سے یہ لوگ نفرت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں اس کو. کہتے ہیں آج کے دور میں اس پر عمل نہیں ہو سکتا، ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں، یہ پھر ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو اس لیے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو برباد کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو. تو قیامت کے روز کفار کے جتنے بھی عمل ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر کے رکھ دے گا، حتیٰ کہ کوئی بھی ایسا عمل بھی جو خیرات والا ہو، خیرات کی بھلائیوں کی کسی بھی صورت والا وہ عمل ہو، اللہ نے اس کو اس کا ثواب نہیں دینا. افلم یسیروا، کیا پھر بھلا نہیں وہ چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، فینظروا، تو وہ دیکھتے، کیف کان، کس طرح ہوا، عاقبت، برا انجام، الذین، ان لوگوں کا جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، دمر اللہ، ہلاکت ڈالی اللہ نے، علیہم، ان پر، وللکافرین، اور کافروں کے لیے، امثالھا، اس جیسی سزائیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ کفار جو ہیں یہ کم از کم اپنے جیسے جو ماضی کے لوگ ہیں ان کے انجام کو تو پہچانتے، ان کو تو جان لیتے. ذرا چل پھر کے دیکھیں نا، زمین میں مختلف علاقوں میں جائیں نا، دیکھیں ان کو. کافر وہاں رہتے تھے، اللہ کے دشمن وہاں رہتے تھے، رسول کے دشمن وہاں رہتے تھے، تو ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کم از کم جا کے یہ تو دیکھتے. کیا ان پر بیتی. تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں اگر سمجھ نہیں آتی تو میں بتا دوں، دمر اللہ علیہم، اللہ نے ہلاکت ڈال دی ان پر، یعنی ان کو تباہ و برباد کر دیا. بس کوئی نہیں بچا. دین کا دشمن، اسلام کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن، قرآن کا دشمن، اپنے دور کے نبی کا دشمن، اللہ نے اس کو ختم کیا ہے. وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور کافروں کے لیے اس جیسی سزائیں ہیں. اس وقت بھی جو کافر ہیں اور رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی سزائیں دینی ہیں جس طرح ماضی کی قوموں کو دی تھی. وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ ایسی یعنی صورت پیش نہیں آ سکتی. ذالک، یہ بِأَنَّ اللَّهَ، بوجہ اس کے کہ اللہ
مولا الذین مددگار ہے ان لوگوں کا جو آمنوا ایمان لائے، وان الکافرین اور بے شک کافر لا مولا لہم نہیں کوئی مددگار ان کا۔ یہ اصل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے اور کافروں کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا اللہ کے مقابلے میں۔ وہ تو اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو اللہ کا جو مقابلہ کرے گا کون سا ہے ایسا بادشاہ یا ایسی طاقت قوت جو آ کے اللہ کا مقابلہ کرے؟ تو یہ فرق ہے۔ اس لیے جو اہل ایمان ہیں ان کی اللہ مدد کرتا ہے اور کافروں کی مدد نہیں کرتا۔ ان اللہ یدخل الذین بے شک اللہ داخل کرے گا الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دی ہیں کہ میں کن کن لوگوں کی مدد کرتا ہوں، اور پھر آخرت میں ایسے لوگوں کو جو مومن ہوں گے جن کو خوشخبریاں دنیا میں دیں، تو آخرت میں ان کے لیے کیا کیا خوشخبریاں ہیں۔ یہاں بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد وہ کرتے ہیں دنیا میں، اور دنیا میں مدد ان کی ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ داخل کرے گا جو مومن بھی ہیں، عمل صالح بھی کرتے ہیں۔ یہی عمل صالح ہے کہ انہوں نے دین کی مدد کی، دین کے بڑے مددگار بن گئے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا جنات باغات میں، یعنی آخرت میں ان کی لائف باغات کے اندر ہوگی، بڑی نعمتیں ہوں گی، جہاں بڑی عزت ہوگی، بڑی تکریم ہوگی۔ تجری من تحتها الانہار چلتی ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، یعنی ان کے درخت اونچا اونچا اور نیچے نہریں، گھر بھی ان کے بھی سامنے نیچے نہریں، یہ ماحول ہوگا۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون وہ دنیا میں بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ تمتع کا مطلب انجوائے کرتے ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ اور وہ کھاتے ہیں کما تأکل الانعام جیسا کہ جانور کھاتے ہیں، یعنی ان کی لائف دنیا میں جانوروں جیسی ہے، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی ان پر غم اور فکر نہیں ہے، سوائے دو چیزوں کے، ایک تو یہ کہ ان کا پیٹ بھرا رہے، اور دوسرا یہ کہ اپنی سفلی خواہش کو وہ پورا کرتے رہیں، اور کچھ نہیں۔ یہ مستقبل یا آنے والا جو کل ہے اس کے بارے میں غافل ہیں۔ موت آنی ہے، بعث بعد الموت ہونا ہے، پھر اس کے بعد میدان محشر کا قیام ہے اور رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور جہنم ہے۔ ان تمام چیزوں سے بالکل قطع تعلق کی اختیار کیے ہوئے، کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو۔ تو اس لیے والذین کفروا وہ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون وہ خوب فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا میں، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ اور وہ کھاتے ایسے ہیں جیسا کہ جانور کھاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کون ہیں؟ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ اور آگ ٹھکانہ ہے ان کا، یعنی جس دن اللہ ان کو جزا دے گا تو ان کا ٹھکانہ، ان کی منزل، ان کا مقام آگ ہوگی۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں، ہیا وہ اشد زیادہ شدید تھیں، قوتاً قوت میں، یعنی جس بستی سے اللہ کے رسول آپ کو نکالا گیا یعنی مکہ سے، اس جیسی کئی اور بستیاں بھی تھیں، مگر اس بستی کے لوگ آپ کی بستی کی نسبت زیادہ طاقتور تھے، زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ انہوں نے تو آپ کو نکالا ہے، اور سبب کیا تھا نکالنے کا کہ آپ یہاں دین کی بات کیوں کرتے ہیں؟ لیکن اس دور میں بھی لوگ کیا کرتے تھے؟ وقت کے نبی کو کہا کرتے تھے یہاں سے نکل جاؤ، یا مار دیتے تھے یا نکال دیتے تھے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے ایسی بستیوں کو چھوڑا؟ نبی جب نکل جائے تو وہ بستی پھر بچتی نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی آپ کو نکالا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم نے جس طرح اہلکناہم پہلوں کو ہلاک کیا تھا، اور فلا ناصر لہم تو ان کا اس وقت کوئی مدد کرنے والا نہ تھا،
تو ان کو بھی ہم ہلاک کریں گے، یہ دیکھیں گے کہ ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا بھلا وہ جو ہو علی بینۃ اوپر ایک واضح دلیل کے، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، کمن مانند اس کے ہو سکتا ہے جو زین لہ مزین کر دیے گئے ہوں اس کے لیے، سوء عملہ برے عمل اس کے، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، اہواءہم اپنی خواہشات کی۔ یعنی ایک وہ ہے جو روشن دلیل پہ قائم ہے کہ میں عمل یہ کیوں کر رہا ہوں، میں نے یہ نظریہ کیوں اپنایا ہوا ہے، میرے رب نے یہ نظریہ نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میں اس وجہ سے اس نظریے کو فالو کر رہا ہوں یا اپناتا ہوں اور اس طرح کا مسلمان بنتا ہوں۔ یا اس سے مراد نبی علیہ السلام بھی لے لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول ہونے کے نظریے پر قائم تھے، ڈٹے ہوئے تھے، اور یہ رسالت آپ نے اپنی طرف سے از خود ایجاد نہیں کی تھی، بلکہ آپ کے سر پہ نبوت کا تاج باقاعدہ فرشتہ بھیج کے، جبریل امین بھیج کے رکھا گیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا اس کام کے لیے۔ تو آپ کے پاس ایک بڑی زبردست دلیل کیا تھی؟ یہ رسالت، جبریل امین کا آنا، قرآن مجید کا اترنا، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی دیگر معجزات آپ کو بھی یقین دلاتے تھے کہ میں واقعی اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ شخص جو خود دین پر قائم ہو، دین کو جانتا ہو، اس کے پاس دلائل ہوں، تو یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے برے اعمال کو شیطان نے بڑا خوبصورت بنا کے رکھ دیا ہو کہ وہ انکار کرے، کفر کرے، وہ سمجھتا ہے یہ کفر بڑا اچھا عمل ہے، میں نہیں مان رہا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، میں بڑا سیانہ ہوں، میں اپنے بابا و اجداد کو لے کے چل رہا ہوں، یہ میرا تعلق ہے اپنے بزرگوں سے۔ تو اس طرح اس کے جتنے بھی برے عمل ہیں، چاہے وہ شرک ہے، کفر ہے، نفرت ہے، گالی ہے، گلوچ ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ساری کوششیں کہ دین کو کسی طرح پسپا کر دیا جائے، یہ ساری اس کی جو کوششیں ہیں، اور پھر واتبعوا اہواءہم، اور وہ پیروی کرتے ہوں اپنی خواہشات کی، یعنی دل کے اندر جو بھی خواہش امڑی، جو ابھری، اس پہ عمل کر ڈالا، جس نے جس طرف چاہا بلا لیا۔ تو یہ کوئی پابند تو نہیں ہوتے ایسے لوگ، نہ پابندی اختیار کرنا چاہتے ہیں، آزاد پرندوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بندہ کبھی بھی اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جو کسی دلیل کا پابند ہو، یعنی مسلمان یا اللہ کا رسول، وہ کبھی اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں پابند ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہوں، مجھے جو وہ کہیں گے بس میں نے وہی کام کرنا ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مگر اس کے مقابلے میں کفار، غیر مسلم، اس کا ایک ایک عمل جو انتہائی برا عمل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد ہی خراب ہے، تو اس کے عمل کو کہاں اللہ ویلیو دے گا؟ دونوں برابر بالکل نہیں ہو سکتے۔ مثل الجنہ، مثال اس جنت کی، التی وہ جو وعد المتقون، وعدہ کیے گئے متقی لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں اب دیکھیے دونوں کی مثال سمجھیے کہ ایک واضح دلیل پر قائم، روشن علم ہے اس کے پاس، ہدایت کی روشنی ہے، اور ایک وہ ہے جس کا سوء عمل جو ہے، برا عمل، وہ سمجھتا ہے یہی میری روشنی ہے۔ اب دونوں میں فرق دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں جی متقی لوگوں کے لیے جو میں نے جنت کا وعدہ کیا ہے، وہ جنت ایسی جس میں 4 قسم کی نہریں ہیں۔ ایک نہر ہے خالص پانی کی، اور یہ پانی ایسا ہے غیر آسن، جو کبھی نہیں بدلے گا، مراد یہ کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بس خالص رہے گا، تازہ، اس کی بدبو، اس کا ٹیسٹ بالکل نہیں بدلے گا۔ آسن، آسن کا مطلب کیا ہے؟ تبدیل ہونے والا یا بدبو دینے والا۔ تو غیری آسن کا مطلب نہ تبدیل ہوگا وہ، نہ وہ بدبو دے گا، ایسا پانی ہے وہ، اس نہر کا۔ عربی میں کہتے ہیں اسن الماء،
پانی بدل گیا ہے، یعنی پانی کا مزاج یا اس کا ٹیسٹ خراب ہو گیا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور نہریں ہیں دودھ کی. ایک نہیں کئی انہار نہر کی جمع ہے، تو پانی کی بھی نہریں ہیں، دودھ کی بھی نہریں ہیں. دودھ کی نہریں، دودھ بھی ایسا جو انتہائی سفید، میٹھا، مزیدار اور چکنا، خالص 100%. یہ نہریں بھی ہوں گی. تو یہ نہریں کیسی ہیں؟ لم یتغیر طعمہ، کہ نہیں تبدیل ہوگا مزہ اس کا. یعنی یہ کسی جانور کا دودھ نہیں ہوگا وہاں کا کہ جو ہی وہ تھنوں سے نکلے تو اس کا ٹیسٹ ہی بدل جائے تھوڑی دیر کے بعد. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ کو پیدا کیا ہوگا اور اس کی نہریں خود اللہ نے بنائی ہوں گی. ہوگا دودھ جو اللہ اس دنیا میں ہمیں گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ پلا سکتا ہے اور اس میں بدبو بھی نہ ہو، دنیا میں ہم اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، تو اس اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے کہ وہ جنت میں دودھ کی نہر بہا دے. ٹھیک ہے نا. پھر وہ انہارن، اور کچھ نہریں ہیں من خمر، شراب کی، لذت للشاربین، جو باعث لذت ہیں پینے والوں کے لیے. تو یہ باعث لذت ہیں پینے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو شراب ہے نا، اس کی ساری آفات جنت کی شراب میں بالکل ختم کر دی ہیں. یہاں کی آفات یہ ہیں کہ انسان اس کو پیتا ہے، نشے میں آ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو سر کا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر نشے میں جب آتا ہے تو شور و غوغا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد بک بک کرتے 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 بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے، ہوش ہی نہیں رہتے اس کو. یہ کون سی لذت ہے؟ اس میں کون سی لذت ہے کہ انسان اس کو پیے بھی صحیح، عقل بھی اس کی چلی جائے، بک بک بھی کرے، گر بھی جائے، اور پھر کہا جی مجھے بڑا مزہ آتا ہے. کیا مزہ آتا ہے اس میں؟ صبح پتہ چلے کہ وہ کہیں جا کے گرا تھا، سر پھٹ گیا اور ہسپتال میں اس کو پھٹی بندھی ہوئی، پھر آپریشن کی، اس کو سکین کیا تو پتہ چلا اس کی جناب گھٹنے کی ہڈی ٹوٹی پڑی ہے، گرا تھا ایسے ہی شراب کی حالت میں. یہ کون سی لذت ہے؟ لیکن جنت کا جو شراب ہے اس میں کسی قسم کی یہ خباثت یا برائی اللہ نے نہیں رکھی. انسان کا نشہ اس کے دماغ پہ طاری ہو جائے، اس کو ہوش ہی نہ رہے. نہیں، جنت ہے بھائی، جنت میں اس نے ہوش میں رہنا ہے، الرٹ رہنا ہے، اس کو بڑی مزہ آئے گا، لذت ملے گی اور بڑی اچھی اچھی باتیں کرے گا. کبھی سر کا درد نہیں ہوگا، گرے گا نہیں، بے ہوش نہیں ہوگا. جو سامنے بیٹھا ہوگا الرٹ ہو کے بیٹھا ہوگا، اس سے بڑے مزے کی باتیں کرے گا، اور شراب بھی خوشبودار ہوگی. یہ نہیں کہ دنیا میں شراب پیے تو بعد میں اس کی اسمیل لوگ فیل کرتے ہیں، وہاں نہیں ہے یہ. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ، اور نہریں ہوں گی عسل کی. عسل کس کو کہتے ہیں؟ شہد کو. اور یہ شہد بھی کیا ہے؟ مصفا. مصفا عام طور پر جو شہد ہوتی ہے نا، اس کے اندر جو خرابیاں آتی ہیں وہ اس کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے، کئی چیزیں اس میں اور بھی شامل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو نا شہد میں سے دیکھتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں کون سی شہد زیادہ صاف ہے، صاف ستھری ہے، تو اس اچھی شہد کا وہ انتخاب کرتے ہیں. لیکن جنت کی جو شہد ہوگی وہ خوب صاف کی گئی ہوگی. تو دوسرا کیا مطلب؟ یعنی بہترین قسم کی صاف ستھری وہ شہد ہوگی جس کی لذت بھی خراب نہیں ہوگی اور جس کا ٹیسٹ بھی خراب نہیں ہوگا، اور صاف ستھری شہد کو لوگ جو ہے نا وہ پئیں گے، کھائیں گے. تو بہرحال یہ سب
جو پانی ہے، پانی بدمزگی تب آتی ہے جب کہ وہ پڑا پڑا خراب ہو جائے. اسی طرح دودھ کی بھی بدمزگی تب آتی ہے جب وہ اس کا ٹیسٹ بدل جائے، خراب ہو جائے، کھٹا ہو جائے. اس طرح شراب کی بدمزگی یہی ہے کہ وہ پینے والے کو یعنی بے ہوش کر دیتی ہے، اس ہوش میں نہیں رہتا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو سر میں درد ہوتا ہے. اس میں بھی کوئی خاص لذت نہیں ہے. پھر اسی طرح جو شہد ہے اس کی بھی سب سے بڑی آفت یہی ہے کہ وہ جب صاف نہ ہو تو یہ ستھری شہد نہیں محسوس ہوتی. لیکن جنت کی یہ چاروں چیزیں دنیا کی جتنی بھی آفات ہیں ان تمام کھانے پینے کی چیزوں میں وہاں نہیں ہوگی. وہاں اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو صاف ستھرا کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، ان فی الجنت بحر الماء، کہ جنت میں پانی کا ایک سمندر ہے. وہ بحر العسل، اور شہد کا بھی ایک سمندر ہے. وہ بحر الخمر، اور شراب کا بھی ایک سمندر ہے. ثم تشقق الانہار بعد، پھر انہی سمندروں سے نہریں نکلتی ہیں، دودھ کی بھی، شراب کی بھی، اور اسی طرح شہد کی بھی. تو یہ ساری جو نہریں ہیں یہ جنت کے بڑے اعلیٰ حصے سے، اونچی جگہ سے، وہاں سے پھوٹتی ہیں، وہاں سے نکلتی ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر نیچے اتر کے یوں پھیل جاتی ہیں مختلف جنت کے مالکوں کی طرف. ہم سب جانتے ہیں کہ جنت کے 100 درجے ہیں، 100 لیول ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جو اللہ کی جگہ میں جہاد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں دین کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان کے لیے یہ درجے تیار کر رکھے ہیں. اور ہر درجہ جو ہے اس کے درمیان فرق جیسے آسمان اور زمین کے درمیان کا اتنا ہے. تو آپ کا ارشاد ہے، اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوہ الفردوس، جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو اس سے یہ نہ کہا کرو اللہ مجھے جنت میں داخل کر، بلکہ اس کو کہا مجھے جنت الفردوس میں داخل کر. ٹھیک؟ کیوں؟ یہ جنت جو ہے وسط الجنہ، جنت الفردوس بالکل جنت کے درمیان میں ہے. وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، اور اونچا ہے، اونچی ہے. اور عرش رحمان جو ہے نا وہ اس کے اوپر ہے، اس جنت کے اوپر ہے. اور اسی جنت سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو الگ ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے. یعنی کوئی نام لے لے، کوئی رنگ لے لیجئے، کوئی بھی قسم لے لیجئے، یہ مہمان ہوں گے جنت کے. تو ان کی ضیافت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے پھل وہاں رکھے ہوں گے. بس اتنا ہوگا کہ اس کو اشارہ کریں گے. جیسے آتا ہے نا کیا قرآن مجید میں ہے سورۃ واقعہ میں، وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. یہ ہے لا مقطوعةٍ، نہ ان کو کاٹنے کی نوبت آئے گی کہ توڑیں، ولا ممنوعہ، اور نہ پرے ہوں گے کہ اس کو توڑ نہ سکیں. بالکل قریب. قطوفها دانیہ، اس پھل کا توڑنا بالکل قریب سے ہوگا. مزہ آ جائے گا. ہاں قریب کھانا ہو، پینا ہو، شے ہو، انسان کو کتنا آسانی ہوتی ہے. اور جنت میں تو اگر ایسی سب چیزیں قریب قریب ہوں کہ جس میں اس کو زحمت ہی نہ ہو ذرا ہلنے کی، اور ذرا تھوڑا سا اس کو قریب کرو، نہیں، یہ وہ خود قریب آ جائے گا، توڑا منہ میں ڈالا. اور مختلف قسم کے پھل، ایک کھایا اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، معلوم نہیں کیا کہ ان کے رنگ ہوں گے. ایک ہی قسم کے جو پھل ہیں وہ جب دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے ابھی تو ہم نے یہ کھائے ہیں. تو کیا جواب ہے گا؟ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ اس سے ملتا جلتا پھل دیے گئے، لیکن جب اس کو ٹیسٹ کریں گے تو یہ بالکل دوسرے سے مختلف ہوگا. تو یہ ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش کا اعلان بھی ہوگا.
دیکھیے ایک خوشی کے اوپر دوسری خوشی، ایک جنت، جنت کے باغات، اس کی نعمتیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جاؤ بھائی تمہیں ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا. یہ ہے نور علی نور یا سرور فوق سرور، ایک خوشی کے اوپر دوسری خوشی. تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس کی رضا ہوگی. اصل بات یہی ہوگی کہ بخشش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے فرمائے گا میں تم سے راضی ہوں، اور یہ جنت کی جتنی بھی لذتیں ہوں گی ان سب سے بڑھ کر یہی لذت ہوگی کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے میں تم سے خوش ہوں، میں تم سے راضی ہوں، میں نے تمہیں معاف کیا. ٹھیک ہے. تو کمن یہ شخص جو جنت میں ایسے ماحول میں ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے ہوا خالد فی النار، جو ہمیشہ رہنے والا ہو دوزخ میں؟ نہیں ہو سکتا. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آگ آگ ہے، جنت جنت ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وہ نعمتوں میں ہوگا، یہ دوزخ کی آگ میں ہوگا. وہ جنت کی منازل اور درجات میں ہوگا، اور یہ جہنم کی انتہائی نیچلی تہوں میں ہوگا. پھر وسقوا ماء حمیما، وہاں جنت کی نہریں ہیں، یہاں دوزخ میں ایسا پانی ہے جو کھولتا ہوا ہے، جس کو وہ پئیں گے جو پیتے ہی فقطع امعاءہم، جو ان کے پیٹ کی آنتوں کو کاٹ کاٹ کے رکھ دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. تو دیکھ لیں دونوں میں بڑا فرق ہے. تو اس لیے یہ دنیا میں انسان ذرا سوچ سمجھ کے اپنی لائف کو گزارے اور سوچ لے کہ میں نے اپنی جد و جہد کا رخ کس طرف موڑنا ہے، دین کی مدد کے لیے یا دنیا کی مدد کے لیے. بس یہ ہے راستے، دونوں اللہ نے دکھا دیے. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں مَن جو یستمع، غور سے سنتے ہیں، الیک، آپ کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا خرجوا، جب وہ نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، قالوا، وہ کہتے ہیں، للذین، ان لوگوں سے جو اوتوا العلم، دیے گئے علم، ماذا قال، کیا کچھ اس نے کہا تھا، آنفا، ابھی، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو طبع اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی. یہ منہم سے مراد یعنی انہی میں سے جو آپ کے اندر بیٹھے ہیں اللہ کے رسول. کچھ منافق ہیں، مرادی کے منافق ہیں، یہ آپ کی باتیں بڑے غور سے سنتے ہیں. واقعی جنت، دوزخ، جد و جہد، جہاد، قتال فی سبیل اللہ، یہ ساری باتیں غور سے سنتے ہیں کہ واقعی باتیں صحیح ہیں، ابھارنے والی بھی ہیں، مگر ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. باتیں سن لیتے ہیں، اور جب آپ کے مجلس سے نکل کے باہر جاتے ہیں تو جو اہل علم ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت سمجھ دے رکھی ہے، ان کے پاس علم بھی ہے، ان سے یہ سوال کرتے ہیں، ماذا قال آنفا، یہ اندر کیا باتیں ہو رہی تھیں، نبی علیہ السلام نے کیا کچھ کہا تھا، میں نے تو غور سے نہیں سنا. یہ حالت ہے ان کی، یعنی کچھ اثر ہی نہیں لیتے. بظاہر یہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان باتوں کو پسند ہی نہیں کرتے، نہ مانتے ہیں. اگر مانتے ہوتے، پسند کرتے ہوتے، کچھ تو کان لگاتے. تو اس لیے یہ حقارت سے، نفرت سے، اور اس طرح صحابہ کرام سے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ ابھی جو کچھ کہا گیا ہے، کیا کہا تھا آپ نے، یہ مذاق بھی اڑا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سب کچھ سننے کے باوجود یہ اس طرح کا استہزاء، نفرت اور حقارت کا جو اظہار کر رہے ہیں، یہ اصل بات یہ کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، بس ان کو لاک کر دیا ہے کہ ان کے اندر کچھ جائے ہی نہ. ان کے اپنے انکار کا جو مزاج ہے اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر کوئی خیر اور ہدایت داخل ہی نہ ہو. واتبعوا اہواءہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، جو ان کی رائے بنتی ہے، جو ان کی شہوات ہیں، کوئی ان کا سمجھ، کوئی ان کا جو صحیح فہم ہے وہ ان کو نصیب نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی صحیح نیتیں ہیں. بس یہ فتنے، خواہشات
اس کے گھوڑے پر، فتنوں کے گھوڑوں پر اور خواہشات کے گھوڑے پر سوار بس اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو خواہشات اور فتنوں کے گھوڑوں کے یہ سوار ہیں. والذین اہتدوا، اور وہ جنہوں نے ہدایت پائی، زادہم، اس نے زیادہ کیا انہیں، ہدن، ہدایت میں، وآتاہم تقواہم، اور اس نے دیا انہیں تقوی ان کا. ان کے مقابلے میں جن کو اللہ تعالی ہدایت نصیب کرتا ہے اور واقعی وہ ہدایت چاہتے ہیں تو اللہ ان کو توفیق دے دیتا ہے اور انہیں ہدایت نصیب ہو جاتی ہے. نہ صرف ہدایت نصیب ہوتی ہے بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ جما دیتا ہے اس ہدایت پر. اور پھر وآتاہم زادہم ہدا، ان کی ہدایت میں مزید اضافہ بھی کرتا جاتا ہے. پھر وآتاہم تقواہم، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو تقوی کا راستہ الہام کر دیتا ہے کہ یہی راستہ ہے صحیح، یہی فلاح کا راستہ ہے، بس اور تمام راستوں کو چھوڑ دیجیے. تو تقواہم کا مطلب ہے کہ اللہ اپنی خشیت، اپنا خوف ان کو عطا کر دیتا ہے. ڈرتے رہتے ہیں وہ کہ کہیں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. بڑی زندگی سنبھل سنبھل کے وہ گزارتے ہیں. تو یہ لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے تقوی کا ثواب بھی دینا ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ، تو کیا نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر الساعۃ، قیامت کا، ان تأتیہم، کہ وہ آ جائے ان کے پاس، بغتتاً، اچانک، فقد جاءت، و تحقیق آ چکی، اشراطها، علامات اس کی، فأنى لهم، تو کہاں سے ہوگی ان کے لیے، اذا جاءتہم، جب آ جائے گی ان کے پاس، ذکراہم، نصیحت ان کی. تو کیا یہ لوگ اب ان تمام باتوں کو سننے کے بعد، قرآن مجید کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد، اور آپ کی شخصیت اور آپ کی گفتگو سننے کے اور سمجھنے کے بعد، کیا آپ صرف یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت کی گھڑی ان پہ آ جائے، یا قیامت کی گھڑی ان پر آ جائے، اور وہ بھی اچانک، کہ ان کو سنبھلنے نہ دے؟ قیامت قریب آ چکی ہے بھائی، اور اللہ بھی بس اب بندوں کے معاملات سے فراغت حاصل کرنے والا ہے. وہ فارغ ہو جائے گا. اب تمہارے جو کام ہے نا ان کو اس نے نمٹانا ہے. تم یہ دیکھو تم کیا کچھ کر رہے ہو. آیات تو، نشانیاں تو اس کی موجود ہیں. قرآن مجید کا نزول، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعثت وانا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت بس یوں سمجھے، یوں ہیں، ایک کے بعد دوسرا. تو اس کو یوں سمجھے. تو نشانیاں تو بہت سی ظاہر ہو چکی ہیں، تو پھر بھی کہتے ہیں کہ ابھی بڑا انتظار کرنا چاہیے ہمیں، ابھی بہت دور ہے بھائی، موت بھی بڑی دور ہے، قیامت بھی بڑی دور ہے. تو کس چیز کی بھائی؟ قیامت بھی آئی تو اچانک آئے گی، موت بھی آئی تو اچانک آئے گی. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں کچھ علامات مزید بتائی بھی گئیں. مثلا یہ کہا گیا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور سورج نہ چاند پھٹ گیا. تو یہ سب نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ بھی کیا ہے؟ قرب قیامت کی علامت تھی. پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں دخان، دھواں جو ہے، دھواں وہ چاروں طرف، آبادی کے چاروں طرف پھیل جائے گا جہاں انسان آباد ہوں. تو وہ دھواں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں دیکھا گیا. مکہ میں سب لوگ دیکھتے تھے، لیکن چلیں اس دھوئیں کو نہیں مانتے. تو اب جو کچھ ہم نے تیاریاں کر رکھی ہیں، ایٹم بم ایجاد کر رکھے ہیں، اور اس طرح بے شمار اور بم بھی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کہیں پھٹا تو دھواں چاروں طرف جب پھیلے گا تو کیا انسان بچیں گے وہاں؟ 500 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے وہ سارا متاثر ہوگا. کوئی انسان اس میں جی نہیں سکے گا، سب مر چکے ہوں گے. ایسے بم، ہمارا اپنا جو بم ہے اس کی یہ حالت ہے، اس کی یہ حالت. تو یہ سارے یہ دھوئیں دیکھنے ہیں.
اب دھوؤں کو نا ہم جمع کر چکے ہیں، بس ایک نے چھوڑا تو دوسرے نے بھی بٹن دبا دینا، اور پھر بس علاقوں کے علاقے، ملکوں کے ملک، یا شہروں کے شہر، وہ سب میلٹ ہو جائیں گے، غبار ہی غبار ہوگا۔ آ رہا ہے وہ وقت بھی آ رہا ہے۔ فقط جاء اشراطها، ہمارے اس ٹائم میں کم از کم یہ بم تو موجود ہے نا، اور ماضی میں کچھ بم پھاڑے بھی گئے ہیروشیما اور ناگاساکی پر، تو اس کا اندازہ آپ کر لیں کتنی بڑی آبادی تھی، لاکھوں انسان جو ہے نا وہ بالکل میلٹ ہو گئے، نظر ہی نہ آئے، ان کا وجود ہی نہیں ملا، آبادیوں کی آبادیاں ختم ہو گئیں، اور جو بچے کچے لوگ تھے جہاں ذرا تھوڑے سے ایٹمی ذرات ہوا میں شامل ہو کے ان کی سانسوں میں اندر گئے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ وہ خود بھی بیمار ہوئے اور ان کی نسلیں بھی ٹیڑھی میڑھی پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ تو حالت ہے۔ فَأَنَّا لَهُمْ، تو کہاں سے ہوگی ان کے لیے، اذا جاءتہم، جب آ جائے گی ان کے پاس، ذکراہم، نصیحت ان کی، یعنی جب یہ سب نصیحت ان کو سمجھ پہنچ گئی، ان کو سمجھایا جا چکا، اس پر تو یہ عمل کر نہیں رہے، اس کو تو مان نہیں رہے، این اس موقع پر اگر یہ کہیں اب مانتے ہیں تو انا لہم، تو کہاں اس وقت اجازت دی جائے گی، یا ان کے پاس کون سی مہلت اس وقت باقی رہے گی؟ اب کہیں گے اب سمجھ آتی ہے، اب واقعی سمجھ آ گئی ہے، اب کیا، اب تو وقت ہی ختم ہو گیا۔ تو اس لیے اس وقت نہ توبہ کی توفیق دی جائے گی، نہ توبہ قبول کی جائے گی، اور اگر اس موقع پر اس نصیحت کو یاد کریں تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تو تب ہے ابھی اس کو مان لیں۔ فَعْلَمْ، تو جان لیجئے، انہو، بے شک وہ، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ برحق مگر اللہ، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور بخشش مانگی اپنے قصور کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومن مردوں کے لیے، وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں کے لیے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، متقلبکم، چلنا پھرنا تمہارا، ومثواکم، اور ٹھکانہ تمہارا۔ تو فعلم، جان لیجئے، یعنی سب سے پہلے جس علم کو جاننا ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ۔ یہ پہلا علم ہے جو انسان کو حاصل کرنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ میرا معبود کون ہے، وہ کن کن صفات کا حامل ہے، اس کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں، اور غیر خدا جو ہیں جن کو خدا بنایا جاتا ہے وہ کون ہیں، اور وہ کتنے بے بس ہیں۔ تو لہذا جس کے پاس ساری قدرت ہے، ساری طاقت ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، اور جو بالکل بے بس ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کی ذرہ برابر بھی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کو پہلے جانے۔ فَعْلَمْ، پہلا سبق انسان کو یہی سیکھنا ہے، جس کو توحید کہتے ہیں، کیونکہ یہ بنیاد ہے بندے کی۔ بنیاد مضبوط ہوگی تو اوپر اٹھنے والی عمارت یا دیوار وہ بھی مضبوط ہوگی، اور اگر بنیاد ہی کمزور ہے تو اس کے اوپر کتنی خوبصورت عمارت بنا لی جائے وہ کسی بھی وقت ڈھہ سکتی ہے، اور نہ صرف وہ عمارت ڈھہے گی بلکہ اس کے اندر جو ہوں گے ان کو بھی تباہ کر دے گی، ان کو بھی مار دے گی۔ تو اس لیے بنیاد کا درست ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو اس لیے دیکھیے، سب سے پہلے انبیاء کرام جتنے بھی بھیجے گئے ان کی پہلی بات یہ ہوتی تھی کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ تو فعلم، سمجھ آ رہی نا؟ تو مراد کیا ہے کہ سب سے پہلا علم، سب سے پہلا یہ پہچان انسان کو کس کی ہونی چاہیے کہ لا الہ الا ہو، یہ ہے اصل چیز۔ پھر واستغفر لذنبک، اور باقی آپ ہیں اللہ کے رسول، آپ بھی اپنے تقصیر کی بخشش مانگا کیجئے۔ تو رسول اللہ کی کیا تقصیر ہے، آپ کے کیا ذنب ہیں، آپ نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو اس کے دو معنی علماء کی کرتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہوا ہے تو اس کے لیے آپ استغفار کیجئے، ایک معنی تو یہ کرتے ہیں۔
دوسرا معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ اللہ کے رسول آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیے، استغفار کیجئے تاکہ اللہ آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے۔ یہ مطلب یہ ہوتا ہے اللہ استغفر اللہ، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں۔ تو یہ گناہ کیے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ مستقبل میں اگر کوئی خدا نخواستہ گناہ میں کرنے کا موقع ملتا ہے تو اللہ مجھے پہلے ہی معاف کر دے اور میں اس گناہ کے قریب ہی نہ جاؤں۔ ایک معنی یہ بھی علماء نے کیا ہے۔ تو بہرحال یہاں ذنبک، ذنب کی نسبت آپ کی طرف کی گئی ہے، تو ذنب کا مطلب اکثر و بیشتر ہم یہی کرتے ہیں گناہ، یعنی آپ کے گناہ، تو اس کا مطلب پھر کیا کہا جائے؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ یوں کہے انسان کہ ذنب الانبیاء ترک الافضل دون مباشرت القبیح، کہ انبیاء کا ذنب یہ ہوتا ہے کہ جو افضل چیز اللہ ان کو فرماتا ہے، ایک افضل ہے اور ایک ذرا اس سے کم تر ہے، تو اللہ جو فرماتا ہے نا افضل کام کرو، وہ افضل ان سے چھوٹ جائے اور ذرا اس سے کم تر لیول کا جو کام ہے وہ کیا انہوں نے، تو یہ اس کو کہتے ہیں ذنب الانبیاء۔ سمجھ آ رہی نا؟ مثلا آپ کو کہا گیا کہ آپ رات کو تہجد پڑھیں، تو آپ تہجد پڑھتے تھے، اور تہجد کی افضل ترین صورت جو تھی وہ یہی تھی کہ آپ لمبے سے لمبا قیام کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ افضل صورت اللہ کو پسند تھی، لیکن کبھی جنگ میں، سفر میں یا طبیعت کی ناسازی میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ تہجد تو پڑھے ہیں، مگر وہ افضل جو کام تھا نا کہ لمبا قیام جس سے آپ کے پاؤں سوج جائیں، قرآن پڑھتے جائیں، قرآن پڑھتے جائیں، تو کبھی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آپ نے اس افضل کو چھوڑا ہے اور ذرا اب نماز کو ذرا ہلکا کر دیا ہے، یعنی پہلے آپ کا اگر قیام 10 منٹ کا ہوتا تھا ایک رکعت میں، تو آپ نے اس کو 7 منٹ کا کر دیا یا 5 منٹ کا کر دیا، پڑھا ہے وہ قیام کیا ہے، مگر جو افضل چیز تھی اس کو چھوڑ دیا آپ نے، اس سے ذرا کم تر لے لی۔ تو یہ اصل میں اس کو کہا گیا ذنب الانبیاء، ٹھیک ہے؟ جس کو دوسرے معنوں میں یوں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی جو عام نیک لوگ ہیں، بڑے سے بڑے نیک لوگ ہیں، ان کی اعلیٰ ترین جو نیکی ہے وہ، اور جو اللہ کے مقرب لوگ ہیں جیسے انبیاء کرام ہیں، ان کی کم ترین نیکی، یہ دونوں برابر ہوتی ہے۔ اس کی اعلیٰ نیکی اور انبیاء کی کم تر نیکی، یہ دونوں برابر ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بہرحال نبی کی جو کم تر نیکی ہے نا، اس تک کوئی بندہ پہنچ نہیں سکتا۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس فرق کو یوں ظاہر کیا ہے کہ سیدہ عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ رات کا وقت تھا تو میں لیٹی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام بھی ساتھ لیٹے ہوئے تھے، تو آسمان پہ نظر پڑی، تو آسمان جگمگ، یعنی ستارے تھے، چمک رہے تھے، بے شمار ستارے تھے۔ تو میں نے ایک سوال کر دیا، میں نے کہا اللہ کے رسول، ان ستارے، یہ ستارے ہیں جن کو شمار انسان نہیں کر سکتا، تو کیا ان ستاروں برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ سنتے ہی فوراً خیال آیا کہ اچھا اگر ان کی نیکی ہیں تو پھر میرے بابا کی کتنی ہوں گی، ایسے سوچا، تو فوراً پوچھتی ہیں اللہ کے رسول پھر میرے بابا کی کتنی ہیں، یعنی یہ ان گنت ہیں تو میرے بابا کی کتنی ہوں گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بابا کی نیکیاں، وہ رات جو غار ثور میں تمہارے بابا نے میرے ساتھ گزاری تھی، وہ اس کی نیکیاں ایک طرف، اور سیدنا عمر کی ساری زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف۔ تو آپ اس سے دیکھ لیجئے لیولز ہیں نا، تو یہ ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے حسنات الابرار سیئات المقربین، وہ مقرب جو ہیں
وہ مقرب ہیں بھائی، نیک جو ہیں وہ نیک ہیں، وہ ابھی پہلے سٹیپ پہ ہیں، مقرب کہیں چلے گئے، ان کا معمولی سی بھی کوتاہی جو ہے نا، وہ ابرار کی انتہائی بڑی نیکی جو ہے وہ بہت نیچے، ابھی اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ میں سمجھیے گا، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ کے رسول ہاں مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی استغفار کیجیے، رب کی جناب میں دعا کیجیے کہ اللہ ان کے گناہ بھی معاف کر، جو مومن ہیں، مجھ پر ایمان لائے ہیں، تیری ذات پر ایمان لائے ہیں، کیونکہ آپ کی یہ دعا ان کے لیے باعث برکت بھی ہوگی، اور آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا، ان کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ واللہ یعلم متقلبکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارا چلنا پھرنا۔ تقلب کہتے ہیں یہ لوٹ پوٹ ہونا، بس کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور یہی ہمارا چلنا پھرنا ہوتا ہے۔ کبھی کمرے میں جا رہے ہیں، کبھی واش روم میں جا رہے ہیں، کبھی نکل کے باہر جا رہے ہیں، کبھی دوست کے ساتھ جا رہے ہیں، اور بھائی کہاں جا رہے ہو؟ وہ جا رہا ہوں۔ ماں باپ بھی چاہتے ہیں ہمیں پتہ چلے ہمارا بیٹا کہاں جا رہا ہے، اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو ماں باپ سے چھپتی ہیں، وقت اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں، اللہ یعلم متقلبکم۔ سبحان اللہ، واقعی یہ بندے کو اگر تھوڑا سا سمجھ آ جائے نا، سچی بات ہے کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ کہاں جا رہے ہو۔ حقیقت ہے یہ نگرانی اللہ تعالیٰ کی جو ہے، اس کا چیک جو ہے ہر وقت ہمارے اوپر جو ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ پھر وَمَثْوَاكُمْ، اور تمہارا ٹھکانہ بھی، کہ تم کہاں جا کے بیٹھتے ہو، کہاں سوتے ہو، کہاں رات گزارتے ہو، سب اللہ کو پتہ ہے۔ چائے خانے میں، ہوٹلوں میں، یا گھروں کے اندر، یا مسجدوں میں، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔